سے فلسطینی سفیر احمد جواد کی ملاقات ہوئی ہے۔ سپہ سالار نے غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کی شہادت پر تعزیت کی ہے۔ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہریوں پر تشدد کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ غزہ میں تشدد کی لہر مسجد اقصی کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے۔ اس جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہوگی۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ عالمی برادری انسانی المیہ کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اسپتالوں، اسکولوں، امدادی کارکنان کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ آرمی چیف نے فلسطین کی ریاست کے لیے پاکستان کی اصولی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار احمد سعید منہاج صاحب نے اور دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سر احمد صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ عالمی برادری کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ فلسطین اسرائیل جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہوگی۔ انہوں نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ انسانی المیہ کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اس پر کامنٹ کیجیے گا۔ فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف نے اسرائیل کا اور اس کی فورسز کا برملا اظہار کیا کہ کس طرح سے وہ انسانیت کے خلاف اپنے ایکشنز نہتے فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور وہاں جتنا ایک انسانی المیہ جو جنم لینے جا رہا ہے اس کو روکنے میں جو ہے وہ کارگر قسم کی کاروائیاں وہاں پہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چیف آرمی اسٹاف نے کانڈولنسز بھی کیے فلسطینی ایمبیسڈر کے ساتھ کہ جس میں یہودی فورسز نے وہاں پہ کالجز کو، اسپتالوں کو، سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 5000 سے زیادہ فلسطینی وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ بڑے واضح الفاظ میں چیف آرمی صاحب نے پوزیشن یہ کہ 1967 وار سے پہلے جو بارڈرز تھے اس کے حساب سے جو ہے فلسطینی اسٹیٹ کو وہاں قائم ہونا چاہیے اور جتنی غیر قانونی وہاں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں یہودیوں کی، جیوز کی، ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے۔ پولیٹیکل اور ملٹری قیادت جو پاکستان کی ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے اور عربوں کے ساتھ کھڑی ہے، اسپیشلی فلسطینیوں کے ساتھ، اپنی مسلم امہ کے ساتھ، اور او آئی سی کے پلیٹ فارمز کو جس طرح سے موبلائز کیا گیا ہے پاکستان کی بھرپور کوششوں سے اور جس میں سعودیہ کی بھرپور سپورٹ شامل تھی۔ فلسطینیوں کے لیے کچھ رفح کے بارڈر کو بھی کھولا گیا ہے جو کہ تقریباً 20 ٹرکس کو الاؤ کیا گیا ہے یہاں پہ انسانی ہمدردی کے لحاظ سے۔ پاکستان کا جو ایک ذمہ دار نیوکلیر ویپن اسٹیٹ اور ذمہ دار ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے جو آواز بلند کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کا جو ایک جو ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنے میں برگیڈیئر صاحب آپ کا موقف سامنے آیا۔ میں چاہوں گا کہ شامل گفتگو کروں سید محمد علی صاحب کو بھی۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف نے پاکستان کی جانب سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا ہے جبکہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو انسانیت کے خلاف صریح جرم قرار دیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو آرمی چیف کے؟ جنگ ہے اس کو ابھی حال کے جو واقعات ہیں صرف ان کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان وجوہات کو سمجھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ جنگ اس وقت اتنا پھیل رہی ہے، اور وہ جو 3 وجوہات ہیں وہ مسجد اقصی کی بے حرمتی، معصوم فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا اسرائیل کی جانب سے بہت طویل عرصے سے ظلم و ستم، اور عالمی اداروں کی ناکامی کہ وہ ان کے گریونسز کو اور کنسرنز کو ایڈریس کر سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے بہت اہم جو بات کی ہے وہ یہ کہ عالمی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو اس وقت معصوم شہریوں کا قتل عام جاری ہے، اسرائیلی افواج کے ہاتھوں جو بے گناہ شہریوں کا قتل عام جاری ہے، اس کو فوری طور پہ رکوائے، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ امن سلامتی کے لیے ضروری ہے بلکہ خود ان اداروں کے کی کریڈیبلٹی اور ساکھ جو ہے عالمی امن کے حوالے سے اس کا بھی بہت اہم سوال ہے۔